بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین و اخلاق اور تہذیب و تمدن یہ سب چیزیں بلندتر انسانیت سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کی قدر و عزت وہی لوگ کر سکتے ہیں جو حیوانیت سے بالاتر ہوں۔ مسلمانوں کی موجودہ نسل میں وہ نئی کمزوریاں جو غلامی اور فقر و افلاس کی حالت میں فطرتاً پیدا ہوتی ہیں، ان کے اندر تیزی سے پیدا ہو رہی ہیں۔ ان دونوں قسم کی کمزوریوں کی بدولت ایک طرف دین و اخلاق کی اہمیت اور قومی تہذیب و تمدن کی قدر و عزت دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، تو دوسری طرف خود غرضی اور نفسانیت کے غلبہ نے ان کو ہر اس شخص کی غلامی پر آمادہ کر لیا ہے جو ان کو کچھ مال اور منصب اور اپنے ہم جنسوں میں کچھ سربلندی عطا کر سکتا ہو، خواہ ان چیزوں کے بدلے میں وہ انسانیت کے جس قیمتی جوہر کو بھی چاہے ان سے خرید لے۔ تیسری طرف انفرادیت اور خود پرستی جو 70 برس سے ہماری قومیت کو گھن کی طرح لگی ہوئی ہے، انتہائی حد کو پہنچ گئی ہے، یہاں تک کہ اجتماعی عمل کی کوئی صلاحیت ان میں باقی نہیں رہی، اور وہ تمام صفات ان سے نکل گئیں جن کی بدولت ایک قوم کے افراد اپنے قومی مفاد کی حفاظت اور اپنے قومی وجود کی حمایت کے لیے مجتمع ہو سکتے اور مشترک جد و جہد کر سکتے ہیں۔ جس روز اسلام دشمنوں کا غلبہ ہوا، اسی روز سے یہ مستقل پالیسی رہی ہے کہ مسلمانوں کا زور توڑا جائے، اس طرح کہ مسلمانوں کو مالی اور معاشی حیثیت سے تباہ و برباد کر دیا جائے اور ان پر آزاد رزق کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ اس پالیسی کے جو نتائج ظاہر ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ اب ہم روٹیوں کے محتاج ہو چکے ہیں اور ہمیں روزی کے ذرائع سے ایک ایک کر کے محروم کر دیا گیا ہے۔ ہائے افسوس کہ آج روٹی اور عزت مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، گویا اپنے زبان حال سے یہی کہتے ہیں کہ یہ چیزیں اگر چاہتے ہو تو مسلمانیت چھوڑ آؤ، اپنے دل و دماغ کو، اپنے دین اور اخلاق کو، اپنی تہذیب اور آداب کو، اپنے اصول حیات اور طرز معاشرت کو، اپنی غیرت اور خودداری کو قربان کرو، تب روٹی کے چند ٹکڑے اور عزت کے چند کھلونے تم کو دیے جائیں گے۔ مسلمان جب مغربی تعلیم و تہذیب کی طرف گئے، شاید وہ یہی سمجھ کر گئے کیونکہ کالجوں اور مشنری اسکولوں سے پڑھ کر نکلنے والوں پر اس تعلیم کے وہی اثرات ہوئے جو اوپر بیان کیے گئے ہیں۔ اسلامی تعلیم میں وہ قطعی کورے ہیں، ان میں بیشتر ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے، اسلامی لٹریچر کی کوئی چیز ان کی نظروں سے نہیں گزرتی۔ یہ نئی نسل کچھ نہیں جانتی کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ خواہشات نفس کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا ہے، اور یہ معبود انہیں اس مغربی تہذیب کی طرف لیے جا رہا ہے جس نے نفس کی ہر خواہش اور لذت نفس کی ہر طلب کو پورا کرنے کا ذمہ لے رکھا ہے۔ وہ مسلمان ہونے پر نہیں بلکہ ماڈرن ہونے پر فخر کرتے ہیں، وہ غیروں کی ایک ایک ادا پر جان نثار کرتے ہیں، لباس و معاشرت میں، کھانے اور پینے میں، حتیٰ کہ اپنے ناموں تک میں وہ ان کی ہو بہو نقل بن جانا چاہتی ہیں۔ انہیں ہر اس طریقے سے نفرت ہے جس کا حکم مذہب نے ان کو دیا ہے، اور ہر اس کام سے رغبت ہے جس کی طرف مغربی تہذیب انہیں بلاتی ہے، اور یہ طبقہ بڑی سرعت سے بڑھ رہا ہے جو مذہب اور خدا سے اپنی بیزاری کو چھپانے کی بھی ضرورت نہیں سمجھتا۔ یہ چیز اب تک ہمارے مردوں میں تھی مگر اب عورتوں میں بھی پہنچ رہی ہے۔ جو طبقے ہماری سوسائٹی کے لیڈر اور سماجی رہنما ہیں، وہ زندگی کے مختلف قسم کی تقریبات میں اپنی عورتوں کو کھینچ کر باہر لا رہے ہیں، اور بعض ٹی وی چینل ایسے سیریل پیش کر رہے ہیں جو اسلامی تعلیمات کو مسخ کر کے مسلمانوں کے درمیان پیش کیا جا رہا ہے، جیسے زمانے قریب میں ایک سیریل عشق سبحان اللہ ہے جسے ہماری عورتیں بڑے ذوق و شوق سے دیکھ رہی تھیں۔ سیریل کے پردے میں ان کو بھی اسلام اور اس کی تہذیب سے بیگانہ اور مغربی تہذیب اور اس کے طور طریقوں اور اس کے تخیلات سے آراستہ کیا جا رہا ہے۔ آپ اس بات کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ عورت میں اثر قبول کرنے کا مادہ فطری طور پر مردوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ جو بے دینی اور آزادی کا راستہ مردوں نے 70 برس میں طے کیا ہے، عورتیں اس کو ان مردوں کے بالمقابل بہت جلدی طے کر لیں گی، اور ان کی گودوں میں جو نسلیں پرورش پا کر اٹھیں گی ان میں شاید اسلام کا نام بھی باقی نہ رہے۔ اور نیز مسلمانوں کی موجودہ حالت کا عالم یہ ہے کہ خود غرضی، انفرادیت اور نفس پرستی کے غلبے کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے قومیت کا احساس مٹتا جا رہا ہے اور ان کی اجتماعی طاقت فنا ہو رہی ہے۔ ادھر 10 سال سے
ہمارے اندر سخت انتشار برپا ہے۔ ان کی کوئی قومی پالیسی نہیں، کوئی جماعتی زندگی نہیں، کوئی ایک شخص نہیں جو ہمارا قائد ہو، کوئی ایک جماعت نہیں جو ہماری نمائندہ ہو۔ کسی بڑی سے بڑی مصیبت پر بھی ہم جمع نہیں ہو سکتے۔ گویا یہ ایک انسانی ریوڑ ہے جس میں کوئی نظم و ضبط نہیں، ایک بھیڑ ہے جس میں کوئی رابطہ نہیں۔ ہر فرد آپ ہی اپنا لیڈر اور اپنا پیرو ہے۔ انجمنیں اور جمعیتیں ہزاروں ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ایک ہی انجمن کے ارکان باہم برسر پیکار اور جھگڑتے ہیں، اور اعلانیہ ایک دوسرے کے مقابل پر آتے ہیں۔ اول تو ہمیں اس ووٹ کی طاقت کا بڑا گھمنڈ تھا جو حقیقت میں کبھی تھا، مگر دوسروں نے اس 10 سال کے اندر ہمیں بتا دیا کہ طاقت کس چیز کا نام ہے۔ ہم آپس میں لڑتے رہے اور وہ منظم ہو گئے، اور ایک قائد کی اطاعت کر کے پورے ملک کے بے تاج بادشاہ بن گئے۔ بر وقت کوشش کرنا اور بحرانوں سے نکلنے کی جدوجہد کرنا ایک موقع ہوتا ہے جسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور عقل سلیم کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔